اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا سلسلہ ہمارا شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، اکثر طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سوال بارہا جگہ سے یہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ضدی ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، گالیاں تک دے جاتے ہیں۔ بڑے بعض کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے یہ آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اب بگڑ رہے ہیں، سوسائٹی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، دوستوں کی محفل کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، بہرحال جس وجہ سے بھی ہیں ضدی ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بچے دو وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی شروع سے بچوں کی تربیت ہی میں ہماری کمی رہ جاتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچوں کا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ قصور والدین کا بھی اس وجہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی ہر بات، جائز ناجائز بات مان رہے ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی کہہ رہا ہوں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کہیں ملازم ہیں تو رشوت کے عمل میں دخل ہو جاتے ہیں، کوئی سود خوری میں شروع ہو جاتا ہے، جائز ناجائز طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ جب ہم حرام سے پیٹ پالیں گے تو اس بچے سے حلال کی توقع کیسے کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بچے کے ہم سٹیٹس کو ہم اچھا کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا بچہ خوش رہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی اکیڈمیز میں، اچھے سے اچھے کالجز، جہاں مطلب سکولز میں، جہاں منتھلی اعتبار سے جو ہے بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی فیسیں ہوتی ہیں، تاکہ فیس اچھی ہو، ہمارا بچہ کا سر فخر سے بلند ہو، ہم دوسروں کے سامنے بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ جو ہے اعلیٰ سکول میں پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا معیار بہت اچھا ہے۔ تو سراسر یہ بات بھی غلط ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو کیونکہ شروع سے اس قسم کا بڑا سٹیٹس دے رہے ہیں، اپنی حیثیت کو بھی دیکھ کر ہم سٹیٹس دینا چاہیے۔ پھر جو ہے شاپنگ کے لیے بڑے بڑے پیکجز مال اور ادھر ادھر لے جاتے ہیں، تو اس کی ہر بات پہ ہم یس 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہر بات پہ یس کرتے ہیں تو اس بچے کا کنسیپٹ جو ہے، اس کا خیال بھی یہی بن جاتا ہے کہ اب میرے والدین میرے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، میری بات کا وہ ان کے سامنے نو کا آپشن ختم ہو گیا ہے۔ جو بات میں کروں گا وہ یس بھی ہوگی، نو نہیں ہوگی۔ تو پھر جب ہم نو کرتے ہیں تو پھر وہ بچہ جو ہے اچھلنے لگ جاتا ہے، کودنے لگ جاتا ہے، طرح طرح کی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے شروع سے اس کو نو والا آپشن دکھایا نہیں تھا۔ اگر یہ ہے کہ بچے کی 4 باتیں مان لی جائیں تو 5ویں بات پہ نو کا آپشن بھی دے دیا جائے، انکار کا آپشن بھی دے دیا جائے، تو امید ہے کہ یہ بچہ بگڑے گا نہیں۔ پھر یہ بچے کے جو ہے اس کو ذہن میں دھندلا سا صحیح تصور ضرور ہوگا کہ میرے والدین ہر بات کی وجہ سے میرے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، بے بس نہیں ہوں گے، لاچار نہیں ہوں گے۔ تو وہ بچہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے گا۔ جب یہ تصور بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ ضدی بننا یا اس طرح کا شرارتی قسم کا بننا، اس کا ذہن میں ایک ڈر اور خوف سی کیفیت رہے گی۔ اگر ہم یہ تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر اس کے ذہن میں ہمارے والدین کے لیے جو ہے کسی قسم کا کوئی ڈر کا مادہ باقی نہیں رہے گا۔ بہر بے شک بلی بن کر رہے، گھر آئے گا تو وہ شیر بن کر رہے گا، یہی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دین کی طرف نہیں لے کر چلتے، اسلامی تعلیمات ہم نہیں دیتے ان کو۔ ہم جو ہے محلے کی مسجد سے جو ہے قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں 15 منٹ آ جانا، ہمارے بچے کو پڑھا دینا، اس کی ہم آپ کو فیس دے دیں گے، ٹیوشن پڑھا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ بس ایک جو ہے نام کے اعتبار سے بس پورا کر رہے ہیں، کوٹا پورا کر رہے ہیں بس۔ حقیقی دنیا میں اگر دیکھا جائے، حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ یہ اسلام کی اس کی تعلیمات نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تو بس اس کو ایک فرضی طور پر جو ہے قرآن مجید کا ایک بار اس کی تاکہ نظر دوڑ جائے۔ ارے بھئی ہم اس کو قرآن مجید کی تعلیمات صحیح کر کے دیں، اس کو اسلام کی روشناسی کرائیں، اسلام کی پوری شناسائی اس کو دیں۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم اگر اسلام کی جب اس کو شناسائی دیں گے تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے والد جنت کا دروازہ ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو پھر اگر یعنی آپ ان سے بھٹکو گے تو آپ گویا کہ سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہو۔ اور قرآن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ
آپ اپنے والدین کے سامنے اف قسم کا اف ہی ولا تنہرہما، اف کا لفظ بھی نہ بولیں۔ آپ کا والد، آپ کی والدہ اگر نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہیں، مطلب کافر ہیں، تو آپ ان کا پھر بھی ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ہر بات مانیں۔ ہاں وہ بات نہ مانیں جو غیر شرعی ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کا آپ ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، ان کی باتیں بھی مانیں، اور ثواب کی نیت سے مانیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے والدین کافر ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان والدین کو، مسلمان بچے، گھروں میں پیدا ہونے والے مسلمان بچے بھی ان کا احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو اسلام کی تعلیمات نہیں دے رہے ہوتے، اسلام کی چاشنی ان کے سینوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے، ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا۔ ورنہ اسلام جو ہے والدہ کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پوری کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے والدین، ہم اپنے بچوں کو جو ہے اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، کالجز میں نہ بھیجیں، یونیورسٹیز میں نہ بھیجیں، ڈاکٹرز نہ بنائیں، وکیل وغیرہ یہ نہ بنائیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجیں، یونیورسٹیز میں بھیجیں، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل دلوائیں، وہاں یہ کوشش ضرور کریں، ان کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت ضرور کریں، اسلام کی تعلیمات ان کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ اور اسلام کی تعلیمات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مدرسے میں بھیجیں، آپ خود، ہاں یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات وہ دیں جو اتھینٹک ہوں، جو حقیقت ہوں۔ آپ سنی سنائی باتیں ان کو نہ سنائیں، کسی مستند عالم دین سے ان کا رابطہ کریں، کسی عالم دین سے صحبت کریں، کسی مسلمان مستند عالم سے اس کی بیعت کرا دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق تھوڑا تھوڑا بے شک چلتا رہے، لیکن یہ اپنی تعلیم، اپنی اسٹڈی کو بے شک جاری رکھیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹرز بھی بن جائیں گے، اپنے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں بھی لے لیں گے، پھر بھی آپ کا احترام جو ہے بحال ہوگا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اس کے سینے میں اسلام کی مٹھاس باقی ہے، اسلام کی چاشنی باقی ہے۔ اس اسلامی چاشنی کی وجہ سے وہ آپ کا احترام بھی کریں گے، آپ کے سامنے ڈیٹھ پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ضد نہیں کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ علاج بھی ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں عمومی طور پر دیکھنے کو جو ملی ہیں، میں نے اکثر طور پر کہہ دی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ہر گھر میں ہو، بعض گھروں میں اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں ہم اپنے، جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ عمل کی طرف۔ عمل بڑا انتہائی آسان اور مختصر ترین عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہم بچوں کو شروع سے چھوٹے بچے سے لے کر 4 سال کے بچے سے لے کر 26 سال کے بچے تک سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بس ہم ہر بچے کو اس کی عمر کے اعتبار سے اس کو ڈیل کریں۔ مثال کے طور پر 2-4 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ اور رویہ رکھیں، پھر جو ہے 7-8 سال کا ہے اس کے ساتھ اور رویہ رکھیں، اور جو ہے 12 سال کا ہے اس کو اور طریقے سے ڈیل کریں۔ تو یہ پھر امید ہے کہ پھر ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ ہم اگر 4 سال والے بچے اور 25 سال بچے میں بھی فرق نہ کریں، اس کی ذہانت کے اندر بہت سارا فرق آ چکا ہے۔ ہر 3-4 سال میں بچہ ایک نئی دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وسعت آ رہی ہوتی ہے، اس کی فکر میں وسعت آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیل کیا جائے۔ تو پھر میں آپ کو 2 عمل پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک عمل یہ ہوگا کہ بچپن سے، اگر مثال کے طور پر اس کی عمر جو ہے 2 سال سے لے کر 6 سال تک کی عمر کا بچہ ہے، اس کے لیے یہ عمل بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگلا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے اگلی عمر کے لیے ہوگا۔ 2 سال سے 6 سال کی عمر کے لیے بچے کے لیے جو ہے آپ نے اس کو دم کرنا ہے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 11 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے جو ہے 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے پھر جو پہلی بار اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر ہر بار بسم اللہ ساتھ ملا کے پڑھنی ہے، لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ ہر بار ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح ولا الضالین تک آپ نے پورا کر لینا ہے۔ تو پھر آپ جب اہدنا الصراط المستقیم تک، یاد رکھیے جب اہدنا الصراط المستقیم تک ہم پہنچیں گے، وہاں اس آیت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ جب سورت پڑھ رہے ہوتے ہوں گے، اس آیت پہ جب ہم پہنچیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو ہم نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اولاد کا تصور، کنسیپٹ خیال رکھ کے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، برے محفل، بری مجلس، برے دوستوں سے بچا۔
تو آپ نے یہ 11 بار پڑھ کے پھر جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس طرح پورا کر لینا ہے۔ پھر یہ آپ کا ایک بار پورا ہو گیا۔ پھر اس طرح دوسری بار بھی آپ نے اسی طرح شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچیں گے تو وہاں پھر اس آیت کو پھر 11 بار پڑھنا ہے اور تصور، خیال، کنسیپٹ وہی رکھنا ہے۔ پھر 11 بار اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد آگے جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پورا کر دینا۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے اس بچے کو پھونک مار دینی ہے پانی کے اوپر، یا کسی میٹھی چیز، شربت وغیرہ، لسی، دودھ سوڈا، کسی مشروبات، کسی بھی اچھے شربت میں اپنے پانی جو ہے جوس وغیرہ پہ پانی پھونک مار کے اس بچے کو پلا دینا ہے۔ اور اگر بچہ جو ہے اس کی عمر بڑی ہو، 6 سال سے اوپر کا بچہ ہو، اس کے لیے ایک چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اصلح لی فی ذریتی۔ اس کے شروع میں اگر اللہ ربی اصلح لی فی ذریتی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس آیت کو آپ نے جو ہے کم از کم 101 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یہ لفظ جو ہے نا ذریتی، اس کے اندر اپنی اولاد کا تصور کر سکتے ہیں آپ، اور جو بچہ زیادہ بگڑا ہوا اس کے لیے، اگر 2 بچے ہیں دونوں بگڑے ہوئے ہیں، 3 بچے ہیں تینوں بگڑے ہوئے ہیں، 4 بچے ہیں چاروں بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ چاروں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، چاروں کو بیک وقت فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایک ہی بچہ ہے تو فی ذریتی جو لفظ ہے ربی اصلح لی فی ذریتی، اس ذریتی کے اوپر آپ نے تصور اور کنسیپٹ پختہ کر کے پڑھنا ہے۔ کم از کم ڈیلی کی بنیاد پر آپ نے 101 بار صبح اور 101 بار شام پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کی طرف پھونک مار دینا ہے۔ اگر آپ پلا سکتے ہیں پانی کے اوپر، جوس، کسی میٹھی چیز کے اوپر، تو اس کو پلا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر دن میں 1 بار بھی پڑھ لیں تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں 2 بار، ایک بار صبح 1 بار شام جو ہے اس کی تسبیح پوری پڑھ کے پانی کے اوپر، میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کے پلا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ آپ کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر حد درجے کا شک کرتے ہیں، یہ کیس بہت کم ہوتا ہے، اگرچہ ہوتا ضرور ہے کہ بچے بڑے ہو کر جو ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہیں ہمیں وہ کوئی چیز تویز وغیرہ کوئی دم پلا نہ رہے ہو، تو آپ یہ کریں کہ ان کے تصویر کے اوپر یا ان کے گھر کے اندر کہیں بھی بیٹھے ہوں، تصور میں آپ پڑھ کے اس کی طرف پھونک مار دیجیے گا، تو بھی انشاءاللہ اس کو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔